السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنی ویڈیو لے کر پیش ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے سنیں گے اور لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 131 اور 132 اس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ تو جو سے سنیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ خوف خدا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 131 اور 132 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کر رہی ہوں، توجہ سے سنیں اور غور فرمائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ یعنی اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا ہے تم سے پہلی کتاب والوں کو، یعنی لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی تم سے پہلی کتاب والوں کو اور تم کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما فی الارض وکان اللہ غنیہ، اور اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے، یعنی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کا ہے، یعنی تیسری دفعہ پھر یہی پکارا گیا ہے، بتایا گیا قرآن پاک کے آیات کے حوالے سے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض ما فی السماوات یعنی جو کچھ آسمان میں ہے وہ آسمانوں میں ہے، وما فی السماوات اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کی میں نے ترجمہ ان آیت کا بیان کیا ہے، دو کا یکے بعد دیگرے۔ اب میں اس دونوں آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ اس سورت کے اس آیت کے اندر تین دفعہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ مزید ارشاد ہے کہ عورتوں کو اچھی طرح رکھو اور اللہ کے ڈر سے ان کو ستانا چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تمہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہی اصل چیز ہے اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ دنیا بے انصافی کرتی تھی اور کرتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں بار بار ان کے ساتھ انصاف کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے حکم ماننے والوں کے سارے کام ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے اور ٹھیک کرے گا، اور اسی کی مدد کافی ہے۔ ناظرین، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ مسلموں اور غیر مسلموں میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے چھوڑتے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے اپنے خیالات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اگر یہ فرق قائم نہ رہا
تو پھر مسلمان کاہے کا. ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت 133 اور 134 جس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں. تو جو سنے اللہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی ایشاء یذہبکم ایھا الناس ہوایاتی، اے لوگوں اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اور لے آئے بالآخرین اور لوگوں کو، یعنی آپ کے بدلے اور لوگوں کو لے آئے. اگر اللہ چاہے تو دنیا پہ ہی آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ دے دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو یہ قدرت ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، سو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ، سو اللہ کے یہاں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے. وکان اللہ جمیعا بصیرا، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. تو ناظرین یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ کو اس کی حاجت ہوتی کہ کوئی اس کی فرما برداری کرے یا اس سے ڈرے، تو وہ آسانی سے ان لوگوں کو جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دے، دنیا سے مٹا کر ایسے لوگ پیدا کرتا جو ہر وقت ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کرتے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو فنا کر دے اور اپنے فرما بردار بندے تمہاری جگہ پر لے آئے دنیا میں پیدا کر دے. لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، اس نے اپنے ہاں سب کچھ تیار کر رکھا ہے. جو دنیا چاہے اسے دنیا دے دے گا، جو آخرت چاہے اسے آخرت کا آرام بخش دے گا. تو ناظرین یہ ہمارے اعمال کے سبب ہوگا. ایسا اس کی مرضی یہی ہے کہ تمہیں اختیار دے اور ہر ایک کو اس کی نیت اور ارادہ کا پھل دے. وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 135 جس کو عنوان دیا ہے کہ بے لا گواہی، اس کا ترجمہ یہ تفسیر بیان کرتی ہوں. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو. یعنی یہاں مومن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ان سب کو قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہمیں ہدایت دینے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے یا پکارا جا رہا ہے کہ قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم او الوالدین، اگر تمہارے نقصان ہو، یعنی اگر اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا، والاقربین اور یا قرابت والوں کا، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں. ان یکن غنیا او فقیرا، خواہ کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے. فاللہ اولا، ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے. بہما فلا تتبعوا الہوا، سو تم دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو. انتعدل، انصاف کرنے میں. وَإِن تَلْوُوا او تُورِزُوا، اگر تم زبان موڑ کر بولو گے یا بچاؤ گے. وَتُورِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، شارک کے قریب ہے، وہ ہر ایک کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے. اس آیت میں بیان ہے کہ انسان کو ایک بہت ہی قیمتی حکم دیا گیا ہے، اور پہلے جو کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے سوا کسی اور کا خوف ہراس دل میں نہ لاؤ. تو ناظرین اس بات سے اس آیت میں اس کی ایک واضح مثال دی ہے کہ تمہارے کام اللہ کے ڈر سے کیسے ہونے چاہیے
اور ارشاد ہے کہ آپس میں انصاف قائم رکھو اور سچی بات کہو، کسی کے ڈر یا لحاظ سے ہرگز غلط بات نہ کہو، گواہی دینے لگو تو کسی کے نقصان یا فائدے کا خیال نہ کرو بلکہ انصاف سے کرو، جو بات اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق انصاف کرو اور گواہی دو، جو بات ہو صاف صاف کہہ دو، یہ مت دیکھو کہ اگر صاف صاف کہہ دیا تو تمہیں خود نقصان پہنچ جائے گا یا آپ کے والدین کو کوئی نقصان پہنچے گا یا آپ کے قرابت دار یعنی رشتہ داروں کو نقصان پہنچے گا، تو ماں باپ کو دینے پڑ جائیں گے یا کسی قریبی رشتہ دار پر کچھ آنچ آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، یا یہ کہ کسی مالدار کا لحاظ کرو اور اس کے خوش کرنے کی گواہی دو، یا جھوٹی گواہی دینے سے کسی مفلس غریب کا بھلا ہو سکتا ہے، اس لیے کیا حرج ہے، یہ اپنی غلط رعایتیں اور ہمدردیاں رہنے دو، یعنی ایسی ہمدردیاں بھی نہیں چاہیے جو کہ دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر کے کسی کو انصاف دیا جائے، اور کوئی مالدار ہو یا مفلس تم سے زیادہ اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ تو ناظرین، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمہیں کہتا ہے کہ سچ بولو اور کسی کی رعایت نہ کرو تو تم اس کے مقابلے میں کسی کی رعایت کس منہ سے کرتے ہو؟ سب کا وارث اللہ ہے، تم کو اس کا حکم ماننے سے کام ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہی ماننا چاہیے۔ یہاں پہ قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 136 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور جس کو عنوان دیا ہے اہل ایمان سے مطالعہ، یعنی اس کے ساتھ ہی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو دل سے اللہ کی سچی کتاب مانو اور اس میں جو لکھا ہے اس پر دل سے یقین کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، جو کتابیں قرآن مجید سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان کو بھی اللہ کی سچی کتابیں مانو، البتہ اب ان کے وہی حکم قابل عمل ہیں جن کو اس آخری کتاب یعنی قرآن مجید نے برقرار رکھا ہے، اس کے علاوہ باقی باتیں جو ان میں ہیں وہ اس وقت قابل عمل نہیں رہی۔ اس وقت قرآن مجید ہی پر عمل ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ سب اچھی باتیں جو پہلی کتابوں میں تھی آ گئی ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو نہ مانے گا اس کا ایمان مقبول نہیں، اس کو چاہیے کہ زبانی ایمان کے دعوے کو کافی نہ سمجھے بلکہ اپنے ایمان کو اللہ پر اور ان سب چیزوں پر جس کا ذکر ہو پختہ کرے اور دل سے اللہ کے ہر حکم کو مانے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 137 138 اور 139 یہ کے بعد 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیے۔ یعنی اس کو عنوان دیا ہے ظلم الیقین منافق، یعنی منافقوں کا جو یقین ہے، یعنی وہ ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب سائڈ پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اس قسم کے بیان جو سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے، اب ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا پھر مسلمان کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا لہم پھر بڑھتے رہے کفر میں، تو یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو راہ دکھائے گا سیدھی۔ خوشخبری فبشر المنافقین، خوشخبری سنا دے
منافقوں کو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے واسطے عذاب دردناک ہے. الذین یتخذون وہ جو بناتے ہیں کافروں اولیاء کافرین اولیاء یعنی کفار کو اپنا ولی یا اپنا رفیق اپنا دوست من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر یعنی من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر یبتغوا عندہم العزت کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت فإن العزت للہ جمیعا تو ناظرین عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو ناظرین آگے ارشاد یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں بیان کر رہی ہوں کہ دکھاوے کا ایمان لانے والوں کو یعنی منافقوں کو اچھی طرح سنا دو اور یہی ان کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ وہ کسی سچ مچ کو خوشخبری کے قابل نہیں کہ ان کے لیے بہت دکھ پہنچانے والا عذاب تیار ہے. وہ دن بدن کافروں کی طرف ڈھلتے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار کافروں کو ہی دوست بنا لیتے ہیں اپنی دنیاوی عزت کی خاطر اور مسلمانوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. آخر اس سے ان کے کیا غرض ہے؟ کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ کافروں کے ملنے سے ان کی عزت زیادہ ہوگی؟ یہ ان کا خیال غلط ہے. یاد رکھیں عزت سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. کسی کے پاس نہ اپنے لیے عزت ہے اور نہ دوسروں کے لیے. اللہ جس کو چاہے عزت دے اس لیے اس کو مانو ایمان درست کرو اس کے حکموں پر عمل کرو اور اس بھروسہ سے پر نہ رہنا کہ کوئی اور تمہیں عزت دے سکتا ہے. تو ناظرین میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 140 کا ترجمہ یہ تفسیر بیان کرتی ہوں اور اس کو عنوان دیا ہے بری مجالس کا بائیکاٹ. تو یہاں پر بیان ہے قرآنی آیات کے مطابق ترجمہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اور تم پر قرآن میں حکم آتا ہے یا اتر چکا ہے کہ جب سنو وَإِذَا سَمِعْتُمْ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ کہ جب تم سنو آیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر بکفرا یعنی یکفرو پر انکار ہوتے ہو بیہا ان سے وَيَسْتَهْزَئُ بِهَا فَلَا اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو یعنی اگر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھتے. تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُونَ یعنی نہ بیٹھو معاہم ان کے ساتھ یہاں تک حَتَّى يَخُوضُونَ فِي حَدِيثٍ کہ وہ کسی دوسری بات میں حدیثی غیرہ کسی دوسری بات میں مشغول ہے. إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ نہیں تو تم میں بھی انہی جیسے ہو گئے یعنی تم بھی انہی جیسے ہو گئے. ان اللہ جامع المنافقین یعنی تم ان جیسے منافق ہو گئے. منافقوں کو اکٹھا کرے گا اللہ یعنی اللہ منافقوں کو اکٹھا کر دے گا. والکافرین فی جہنم جمیعا اور کافروں کو دوزخ میں ایک مخصوص جگہ پر. تو ناظرین یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قرآنی آیات کے ذریعے کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو بلکہ ان سے سائڈ پہ رہو ورنہ آپ بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخری آیت میں بتایا کہ کافروں کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا یعنی یہ تمام منافق جو ہیں وہ دوزخ میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ارشاد ہے کہ ہم پہلے
یہ حکم قرآن مجید میں بھیج چکے ہیں، اس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ وہ حکم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ جس مجلس میں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کی بے ادبی کی جا رہی ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے اور ان میں عیب نکالے جا رہے ہیں، تو ناظرین ایسے مجلسوں سے اوائڈ کریں، ایسی مجلسوں سے سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ قرآن پاک کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ تو تم بھی انہیں اگر ایسا کرو گے، ان کے پاس بیٹھو گے، ان کا دوست ان کو بناؤ گے، تو تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے اور بے ادبوں میں لکھے جاؤ گے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہاں جس وقت وہ گستاخی کی باتیں نہ کر رہے ہوں اور کسی اور قسم کی گفتگو میں مشغول ہوں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ نہیں ہے۔ اللہ ان منافقوں اور کافروں کو گھیر کر جہنم میں اکٹھا کر دے گا اور یہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں جہاں قرآنی احکام کی ہنسی اڑائی جا رہی ہو تمہیں شامل نہ ہونا چاہیے، اور اگر وہاں پہلے سے بیٹھے ہو تو تم اس وقت اٹھ جانا چاہیے، یعنی تمہیں اس وقت وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی ہدایت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا ضمیر یہ اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کے ان کے ہنسی مذاق سنیں یا ہمارے قرآن پاک کی تصدیق ان کے زبانی سنیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہاں پہلے سے بیٹھے ہو تو اس وقت اٹھ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ عذاب میں شامل ہو جاؤ۔ تو ناظرین میرا آج کا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے مزید آگے والی آیات کا درس لے کر حاضر ہوں گی، اور آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا درس پڑھنے کی، سننے کی ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے درس تیار کروں اور آپ کو قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو ہے آپ کو جو ہے نا ہدایت دیتی رہوں، اور مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئندہ درس تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، اجازت۔